بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، بِئْسَ الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ یہ سورہ حجرات، سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک۔ تو اوپر کی آیت میں، آیت نمبر 6 میں فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، غیر معتبر آدمی کوئی خبر لے کر آئے، یا معتبر آدمی ہی ہے تب بھی اس کی پہلے چھان پھٹک کر لو کہ وہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں۔ لڑائی جھگڑے سے متعلق خبر، یا تمہارے متعلق کوئی خبر لے کر آئے کہ تمہارے خلاف فلاں جگہ محاذ آرائی ہو رہی ہے، تمہارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، پہلے اس کی تحقیق کر لو خبر صحیح بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تحقیق کیے بغیر کارروائی شروع کر دو اور پھر اس کے بعد تمہیں شرمندگی ہو، پتہ چلے کہ وہ خبر تو غلط تھی،
اور ہم نے بہت کچھ کارروائی اس کے خلاف کر لی، تو فتبینوا کے معنی اچھی طرح تحقیق کر لو، اس کے بعد کوئی کارروائی کرو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ آگے اسی سے متعلق ہے، فرمایا اگر دو جماعتیں مومنین کی آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، یہ تو بھائی آئے دن ہوتا رہتا ہے جھگڑا اور لڑائی، تو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ بہت اہم باتیں ہیں یہ، ہمارے ماحول کے اعتبار سے اور بھی اہم ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، طائفہ مانے جماعت، گروہ، دو پارٹی، طائفتان تثنیہ ہے، دو جماعتیں، دو گروہ کیا کر لیں؟ وہ بھی مومنین کی جماعت ہے، مومن و کافر کی لڑائی نہیں ہے جو سے پیچھے بیان ہوا، وہ بیان نہیں ہے یہاں۔ آپس میں ایمان والے دو جماعتوں میں بٹ کر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں کسی بھی معاملے، تو کیا کرو گے؟ تماشائی بنے رہو گے، دیکھتے رہو گے دور سے مزہ؟ اقتتلوا، کیا کر رہے ہیں؟ وہ قتال کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، بندوقیں چل رہی ہیں، ویسے بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، مار پیٹ۔ فرمایا تماشائی بن کے نہیں دیکھنا ہے دوسرے لوگوں کو، جو دوسرے مومنین ہیں وہ تماشا نہ دیکھیں، بلکہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان فوراً صلح کرائیں۔ فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً یہ کام کیجیے، یہ دین ہے، ایک گوشے میں نہیں بیٹھنا ہے کہ ہم تو نماز روزہ کریں، ہم سے کیا مطلب ہے، جائیں مریں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو بہت دیندار اپنے کو سمجھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بھائی ہم سے کیا مطلب ہے، ہم تو اپنا نماز روزہ کریں گے۔ بھائی نماز روزہ ہی دین نہیں ہے، نماز روزہ بھی دین ہے، نماز روزہ ہی کل دین نہیں ہے، یہ دین ہے، اس کو دین لوگ نہیں سمجھتے۔ فرمایا نہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فکر کرو اور دونوں کے درمیان فوراً صلح کراؤ، اس لیے کہ تم بھی جو ہے پھر سکون سے نہیں رہ پاؤ گے۔ بھائی دو لوگ جھگڑا کریں گے تو سکون سے رہو گے؟ آئے دن غیبتیں ہوں گی، فلاں ہوگی، تمہاری بھی نیکیاں جاتی رہیں گی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان، دونوں جماعتوں کے درمیان، مومنین کے درمیان جو آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، صلح کراؤ، اور اللہ کا حکم ہے صلح کراؤ، مشورہ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، فرض۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، تو یہ کام کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں، کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کا آرڈر آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے۔ فَأَصْلِحُوا، صلح کراؤ، حکم ہے، دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ صلح کرا دیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا معاملہ، لیکن پھر ایک دوسرے پر بغاوت کرنے لگے، ظلم کرنے لگا، زیادتی کرنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے جو مضبوط ہے وہ کمزور پر تو ظلم کرے گا نا، ظلم کرنے لگا تو پھر کیا کرو گے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو اگر بغاوت کرے، سب الفاظ ہمارے یہاں استعمال ہیں، فَإِن بَغَتْ، بغاوت کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، کون؟ احداہما، ان میں سے ایک زیادتی کر رہا، علی الاخری، دوسرے پر بلا وجہ زیادتی کر رہا ہے، اور دوسرا بیچارہ مظلوم ہے اور حق اس کے ساتھ ہے، تو تم اس کا ساتھ دو جس کے ساتھ حق ہو۔ یہ نہیں کہ جو ظالم ہے، جو ذرا مضبوط ہے، بس اسی کے ساتھ سب ہو جاتے ہیں۔ جو بیچارہ مظلوم ہے، جس کے ساتھ حق ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، اور یہ چیز لازم ہے تم کو کرنا ہے دوسرے مسلمانوں، جس کا تعلق دونوں فریق سے ہے، ایمان کے اعتبار سے، دونوں فریق سے ہے۔ بھائی ایمان کے اعتبار سے آگے آیت ہے، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں کیا ہے بھائی؟ بھائی ہیں، اور یہ رشتہ اللہ تعالیٰ قائم کرا رہے ہیں، تو یہ رشتہ بہت مضبوط ہے۔ تو فرمایا اگر ان میں سے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بغاوت کرے، زیادتی کرے، ظلم کرے، کس پر؟ علی الاخری، دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ اب دیکھیے یہ اس سے مشکل کام ہے۔ فقاتلوا التی، تو اس گروہ سے تم جھگڑا کرو، لڑائی کرو، تم قتال کرو، جا کر کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ جھگڑا کریں، اپنا معاملہ سمجھیں اسے اور اس سے جھگڑا کریں۔ فقاتلوا التی، تو قتال کرو اس سے، کس سے؟ تبغی، جو بغاوت کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے، اس سے سب مل کر کے جھگڑا کرو، لڑائی کرو اس سے۔ فقاتلوا، یہ بھی امر ہے، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے۔
اور صلح کراؤ، کسی بھی طریقے سے صلح کراؤ، جھگڑا ہونا نہیں چاہیے، فساد نہیں پھیلنا چاہیے۔ فسادی کو روکنے کے لیے پورا قرآن دیکھیے زور لگاتا ہے، فساد روکنا چاہیے۔ فقاتلوا التی، تو قتال کرو، کس سے قتال کرنا ہے تم کو، کس کے خلاف جھگڑا کرنا؟ التی تبغی، جو بغاوت کر رہا ہے، دوسرے گروہ پر زیادتی کر رہا ہے، دادا گیری کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس سے جھگڑا کرو سب مل کر کے دوسرے لوگ۔ یہ نہیں کہ اسی کے ساتھ سب دوڑ دینے لگے جو ظالم ہے۔ بھائی یہ کوئی کتاب عام نہیں بیان ہو رہی ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے۔ قرآن میں باتیں بیان ہو رہی ہیں، جس سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے کائنات۔ اللہ سے بڑا نہ کوئی حاکم ہے، نہ اللہ کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم ہے۔ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ لوٹ آئے وہ باغی گروہ اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، یعنی حق کی طرف۔ جو بات حق ہے اس کی طرف وہ کیا مجبوراً اسے لوٹنا پڑے حق کی طرف، کوئی چارہ اس کے لیے پھر نہ ہو، ایسا لڑائی کرو سب مل کر کے اس کے خلاف، اس کو لوٹنا ضروری ہو جائے، لوٹے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ ہی نہ ہو کہ یار سبھی تو ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، کس سے ہم لڑیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ بھائی جس کا حق لیے وہ دے دو اس کو۔ حتی تفیء الی امر اللہ، تفیء ترجع، لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے حق کی طرف، جو حق ہے اس کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، تو اگر لوٹ آئے وہ باغی گروہ، حق کی طرف لوٹ آئے، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، صلح کی طرف لوٹ آئے، سب باتیں فَاءَتْ، تو پھر کیا کر دو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، یہ خاص بات ہے۔ تو جو صلح تمہیں کرانا ہے یہ اونچ نیچ نہیں کرنا ہے تمہیں کہ بھائی تھوڑا ان کو دبا دو، یہ تو ایسے بھی کمزور ہیں اور پھر ان کو ذرا کر کے تھوڑا صلح کرا لو، یار ایسا نہیں کرنا ہے، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ صلح ہوگی بھی نہیں کبھی۔ وہ جب مضبوط ہوگا نا تو پھر وہ مسئلہ اٹھے گا، لہذا عدل کے ساتھ صلح کراؤ۔ صلح کرانا ہے کس سے؟ عدل کے ساتھ۔ دیکھو حق کیا ہے، جو حق ہو ویسے ہی صلح کراؤ، صلح ہوگی بھی حق کے ساتھ۔ ناحق طریقے سے اگر صلح کرا دو گے، چلو جھگڑا فی الحال ختم کرو بھائی، تھوڑا اونچ رہو، کر لو نیچ کر لو، تم تھوڑا دب جاؤ یار، تم تو ویسے بھی دبے کچلے ہو، تھوڑا اور صحیح۔ فرمایا نہ یہ عدل ہے، یہ تو نا انصافی ہے۔ جو بیچارہ مظلوم ہے اس کو اور دباتے چلے جا رہے ہو سب لوگ مل کر کے، اور جو ظالم ہے اس کا ساتھ دے رہے ہو۔ فرمایا نہیں، یہ جو صلح کراؤ گے نا تم لوگ، عدل کے ساتھ کرانا ہے، انصاف کے ساتھ صلح کرانا ہے۔ پہلے حق سمجھ لو، جو حق ہے حق کا ساتھ ہے، حق کے خلاف نہیں، اس لیے کہ وہ صلح ہوگی ہی نہیں، وہ پھر فساد ابھرے گا تھوڑے دنوں میں۔ تم جب چلے جاؤ گے نا تو پھر وہ اس کے دل میں تو وہی گونج رہا ہے نا، جس کے ساتھ عدل نہیں ہوا ہے اس کے دل میں تو 24 گھنٹہ وہی گونج رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ آئے اور کوئی انصاف بھی نہ کیا، ہمیں اور دبا کے چلے گئے۔ تو فرمایا ایسا تمہیں صلح نہیں کرانا ہے، اور صلح ہے بھی نہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، خاص دھیان عدل پر دیجیے، عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ صلح کرا کے جاؤ، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر ضروری ہے لوگوں جو دوسرے لوگ ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، آگے لفظ ہے وَأَقْسِطُوا، اس کا معنی بھی وہی ہے عدل ہی، اور انصاف کو لازم پکڑنا۔ انصاف کا دامن ہے صلح کرانے والوں، ہاتھ سے مت چھوڑنا، اور ہر معاملے میں تمہیں عدل کرنا ہے، خالی اسی میں نہیں، جہاں بھی جاؤ اور جس معاملے میں بھی ہاتھ ڈالو اور جو بات کرو، وَأَقْسِطُوا، اقسطوا مانے پورے عدل کے ساتھ بات کرو، ذرا بھی ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، انصاف کرو۔ وَأَقْسِطُوا، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ جو لوگ انصاف کرتے ہیں اللہ ان سے کیا کرتا ہے بھائی؟ محبت کرتا ہے۔ یہ تم جو جھگڑو گے لڑو گے انصاف کے لیے، اپنے بھائی کو حق دلانے کے لیے، تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ یہی تو چاہتا ہے آدمی بھائی، نماز روزہ سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ ہم اللہ کے قریبی بن جائیں، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بنانے کے لیے بات بتا رہے ہیں کہ یہ کرو، جہاں جھگڑے اور لڑائی ہیں وہاں انصاف کے ساتھ زور لگا کر عدل کے ساتھ انصاف کر دو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ان اللہ یحب المقسطین۔ فرمائے انما المؤمنون اخوہ،
یہ باتیں اتنی زور دے کر کیوں کہیں گئی ہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ سارے مومن آپس میں کیا ہیں؟ مسلمان بھائی ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو ان کا ایک رشتہ جڑ گیا، ایمان کا، اسلام کا، سب آپس میں بھائی ہیں۔ اور بھائیوں کو کیسے رہنا چاہیے بتاؤ؟ صلح صفائی ہی سے تو رہنا چاہیے۔ اس لیے اتنا زور دیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری اپنی ایک طاقت بن جائے، تم کمزور نہ بنو۔ پڑوسیوں کے ساتھ لڑ کر آدمی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ بھائی کے ساتھ لڑ کر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ بھلے وہ طاقتور ہے لیکن اگر پڑوسیوں سے نہیں بنتی، آپس میں گاؤں میں جھگڑے ہیں تو وہ پورا گاؤں کمزور ہے، اور اگر ملک میں جھگڑے ہیں تو پورا ملک کمزور ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومنین کیا ہیں بھائی؟ اخوہ۔ اخوہ مانے بھائی، اخ کی جمع ہے اخوہ، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اپنے دو بھائیوں کے درمیان کیا کر دو؟ دو جماعتوں، دو بھائیوں کے درمیان کیا کرا دو؟ صلح کرا دو۔ اور اگر حقیقی دو بھائی لڑ گئے ہوں تب تو اور زیادہ صلح کرانا چاہیے، یہ نہیں کہ ان دونوں کو لڑنے مرنے دو، نہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ اپنی سطح کے اعتبار سے صلح کرانا ہے آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کی سطح تو ہے تھوڑی سی اور جو ہے آپ حکومتی سطح پر تو صلح نہیں کرا پائیں گے، ایک دوسرے پر اتنا زور تو نہیں لگا پائیں گے، فقتلوا، قتال تو نہیں کر پائیں گے، ہے نا۔ یہ کام ہے جب اسلامی نظام بھی قائم ہو تو وہ کرے گا، مار کر اور ڈانٹ کر ہر طرح سے وہ صلح کرائے گا۔ لیکن ہماری جتنی حیثیت ہے اتنا ہم کریں، جیسے پنچایتی روپ میں لوگ کرتے ہیں، جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو یہی اتنی ہماری حیثیت ہے، یہ ہم کریں، یہ دین ہے۔ ہاں، سننا بھی پڑے گا، ساری چیزیں سنیے اور صلح کرائیے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ناانصافی کی بات مت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اے صلح کرانے والوں، ناانصافی کی بات مت کرو، ہاں جس کو کہتے ہیں منہ دیکھی مت کرو۔ کسی کا منہ دیکھا یہ زیادہ بڑے آدمی ہیں، انہی کی طرف سب لوگ بولنے لگے، اور جو بیچارہ کمزور ہے، حق اگرچہ اس کے ساتھ ہے، اس کی طرف کوئی بولتا ہی نہیں۔ ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اس معاملے میں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب اس طرح عدل کی بات کرو گے، انصاف کی بات کرو گے تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اچھا، جھگڑے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ان چیزوں پر پہلے روک تھام لگاؤ، آگے آ رہی، یہاں سے جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے۔ آگے ان باتوں کو اللہ بیان کر رہے ہیں جو جھگڑے کے لیے نقطۂ آغاز ہے، جہاں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پہلے اس کا سدباب ہونا چاہیے تاکہ جھگڑا ہو ہی نہ۔ ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن یہی باتیں آئندہ بڑی بن جاتی ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا بھائی؟ جھگڑے کی ابتدا ہوتی کہاں سے ہے؟ سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ایک قوم دوسری قوم کی، ایک برادری دوسری برادری کی مذاق نہ اڑایا کرے، مسخرہ نہ کرے، مذاق نہ کرے، ٹھٹھا نہ اڑائے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے۔ یہ ہے جھگڑے کی ابتدا، بہت چھوٹی بات سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہی باتیں بڑی بنتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن جو چھوٹی بات ہے نا، اس کا تذکرہ نہیں آتا کبھی۔ تذکرہ تو بڑی باتوں کا آتا ہے کہ صاحب مجھے یوں فلاں موقع پر کر دیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا، حالانکہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ بہت چھوٹی بات سے ہوئی تھی۔ کوئی بات مذاق اڑایا مجلس میں، ان کو خراب لگ گیا، انہوں نے دل میں رکھ لیا، ہم کو یہ کہہ دیا سب کے سامنے، ہمارا مذاق اڑا دیا، ہم کوئی کم ہے؟ یہ ہے نقطۂ آغاز جہاں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے، جس کو لوگ دھیان بھی نہیں دیتے اور یوں کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کی مذاق نہ اڑائے، مسخرہ پن نہ کرے، ٹھٹھا نہ اڑائے۔ عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ جس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ قیامت میں اور اللہ کی نظر میں اس سے بہتر ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ وہ بہتر ہو، کس سے؟ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان سے وہ بہتر ہوں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہاں نہیں،
یہاں تو لوگ کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ اچھا ہے. زیادہ مالدار کمزوروں کا مذاق نہ اڑائے. جو زیادہ حسین اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو جو بدصورت لوگ ہیں ان کا مذاق نہ اڑائے. یہ ہے مذاق اڑانے کی چیزیں ہیں، اس سے مذاق اڑاتے ہیں لوگ. فرمایا ولا نساء من نساء، اسی طریقے سے عورتوں کو الگ سے خطاب کیا، اس لیے کہ عورتیں مردوں سے ذرا بھی اس معاملے میں کم نہیں ہیں، بلکہ 2 ہاتھ اور زیادہ ہیں. کوئی نئی عورت آ جائے، دیکھنے جائیں گی تو دیکھیے آ کر کیسے کیسے تبصرے ہوتے ہیں. ارے اس کی ناک جو ہے ٹھیک نہیں ہے یار، اس کے کان تو عجیب ہے، بہت بدصورت ہے، یعنی کچھ نہ کچھ عیب اس میں نکال ہی دیں گے. اس لیے بطور خاص عورتوں کو الگ سے خطاب کیا. حالانکہ تمام جگہوں میں قرآن میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو خطاب ہے مردوں سے ہے وہ عورتیں اس میں خود بخود آ گئی، تو وہ تو ان کے ماتحت ہی ہیں نا عورتیں، تو ان کو الگ سے خطاب کرنے کی اللہ کی ضرورت نہیں. لیکن اس معاملے میں اللہ نے الگ سے عورتوں کو خطاب کیا. ولا نساء من نساء، اسی طریقے سے ایک عورت دوسری عورت کی مذاق نہ اڑائے. عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے وہ عورت جس کا مذاق اڑا رہی ہیں یہ عورتیں وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہو مذاق اڑانے والیوں سے. کل قیامت میں اس سے بہتر نکل جائے اور ہم اس کو حقیر فقیر ذلیل سمجھ رہے تھے. ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں مال اور دولت اور ظاہری چیزیں عزت کی وجہ نہیں ہیں، بلکہ آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم معزز ہونے کے لیے اصل چیز ہے تقوی. جس کے اندر زیادہ تقوی ہے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے. وہ ظاہری چیزیں ہے ہی نہیں، ظاہر و کر و فر ہے ہی نہیں اللہ کی نظر میں، عزت کا معیار نہیں. ایک بات تو یہ ہوئی، اس آیت میں 3 نصیحتیں اللہ کر رہے ہیں، تینوں بہت عام ہو رہی. ایک نصیحت ہو گئی ہے، نمبر 1 جہاں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مسخرہ، مذاق اڑانا، ٹھٹھا اڑانا، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا، مجلس میں شرمندہ کرنا ہے. یہ ہوتا ہے اور خوب ہوتا ہے، اور اس کو لوگ بھائی کچھ سمجھتے بھی نہیں، جبکہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے. اگر بڑی چیز نہ ہوتی تو اللہ اسے قرآن میں نہ اتارتا. ہم لوگ اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں، جس کو چاہتے ہیں مذاق اڑا دیتے، جس کا چاہتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. ایک چیز ہو گئی. نمبر 2 جہاں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے اور دو جماعتوں میں لڑائی ہوتی ہے، 2 لوگوں میں لڑائی ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے؟ نمبر 2 وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہی عیب دار نہ بناؤ، نکتہ چینی کسی میں نہ نکالو، تانا نہ کرو، تانا زنی نہ کرو، اقوال سے افعال سے کسی پر تان نہ کرو. تان و تشنیع جس کو کہتے ہیں. ویسے 2 لفظ ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لمزہ یہاں ہے، وَلَا تَلْمِزُوا ہے نا، لمزہ کہتے ہیں اپنے قول سے کسی کو برا بتانا، عیبدار بنانا، تان تشنیع کرنا کسی پر، یہ لمزہ. اور ہمزہ کہتے ہیں اشارے سے، اپنے افعال سے کہتے ہیں نا. ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ میں سے ایک نے ایک دوسری جو بیوی تھی ان کو کیا کہہ دیا معلوم ہے؟ وہ سب نام بھی لکھا ہوا ہے، میں ویسی بات کر رہا ہوں. کیا کہہ دیا؟ یعنی وہ جو بہت چھوٹی سی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ جو تم نے کہا ہے ابھی نا، اس کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. اتنا بری بات کہی ہے تم نے، اور کہنے کے لیے تو سوچا ہوگا کہ ہم تو زبان سے کہی بھی نہیں رہے. بھئی اللہ تو سب دیکھ رہے ہیں، چاہے زبان سے کہو یا نہ کہو، ہاتھ سے تو کہہ رہے ہو. یہ ہے ہمزہ. حقیقت، ہاں حقیقت ہے. کتنا چھوٹی تھی، حقیقت ہے چھوٹی تھی، لیکن وہ ان کا عیب بنا کر انہوں نے پیش کیا. گویا ان کی نظر میں اس کی وجہ سے وہ ایک حقارت رکھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ چیزیں ہیں بھائی جس کا دھیان نہیں دیتے لوگ، اور اللہ کی نظر میں بہت بری چیزیں ہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام نہ لگا دو، تان و تشنیع نہ کرو، کسی کو عیبدار نہ کہو، عیبدار نہ بناؤ. کوئی عیب اس کے اندر اللہ نے اگر رکھا ہے، کوئی کمی رکھی ہے تو اس کو ظاہر نہ کرو، تم اپنی زبان سے مت کہو. اس سے بھی فساد پھیلے گا، اس سے بھی دلوں میں نفرت شروع ہو جائے گی.
اللہ اکبر، ولا تلمزوا انفسکم۔ نمبر 3، تیسری چیز، یہ بھی بہت ہوتا ہے، فرمایا جہاں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے اور دو لوگوں میں جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے، یہ تیسری چیز ہے، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برا لقب دے کر مت پکارو۔ برا لقب دے دیا، کیا؟ او لنگڑا، یا کالا ہے آدمی تو او کالیا، یہ برا لقب ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو ہے پہلے یہودی تھے، نصرانی تھے، تو کہتے او یہودی، حالانکہ اب ایمان لا چکا ہے لیکن اس کے پرانے نام سے، اے کافر، یہ اے فاسق، یہ تو فاسق فاجر آدمی تھا۔ یا اور بھی جو گناہ ہیں وہ کبھی کرتا رہا لیکن اب بیچارہ نیک ہو گیا ہے، جماعت میں گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اب وہ سب چھوڑ دیا تو اب اسی نام سے اس کو پھر پکارتا ہے۔ یا برا لقب کچھ بھی دے دینا، لوگ جو ہے کوئی نام رکھتے ہیں نا، جو نام والدین نے رکھا ہے اس کے علاوہ چڑھانے کے لیے بہت سے نام رکھے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے پکارے اور پھر ان کو تکلیف ہو۔ تنابز بالالقاب، اسی طریقے سے جو نام جو ہے رکھے گئے ہیں اس کو تکارنا، پکارنے میں کیا کرنا، اس کو تکارنا۔ تکارنا کیا ہے؟ ارے ساری چیزیں سمجھ لیجئے کیا ہے، کسی کا نام، اب کس کا نام بگاڑا جائے؟ جی 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 صحیح ہے، اب بتائیے یہ کیا ہے؟ تکارنا، اس سے انسان کو تکلیف ہوگی، جس کا نام اس طرح آپ لے رہے ہیں اس کو تکلیف ہوگی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے تنابز بالالقاب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنابز بالالقاب، یاد رکھیے عربی میں لفظ ہے تنابز بالالقاب، برے لقب سے کسی کو پکارنا، اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اب جو ہے کوئی زیادہ پاور کا چشمہ لگایا ہے تو وہ ارے وہ کیا کہتے ہیں، اندھا، اب اسی کو اور پکاریں گے، پکار کر کے۔ اچھا فرمائے 3 چیزیں ہو گئی بھائی، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، نیک بن جانے کے بعد بھی فسق والا نام ہی لیتے رہنا بہت بری چیز ہے اللہ کی نظر۔ اب وہ فاسق فاجر رہا ہوگا کبھی، لیکن اب وہ بیچارہ نیک ہو گیا ہے، نمازی ہو گیا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اس کا، اب تم وہی نام پکارو گے اس کو، او فاسق، او فاجر، او زانی، نعوذ باللہ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، نیک صالح بن جانے کے بعد بھی فسوق، فسق والا نام لینا بہت برا ہے اللہ کے، بہت برا ہے اللہ کے، وہ نام چھوڑ دو ایک دم، وہ نام مت لو اب۔ من لم یتوب، آگے سنیے دھمکی ذرا، اور جو لوگ ان باتوں سے توبہ نہیں کریں گے، اس کو ہلکا سمجھیں گے، کون بات ہے؟ مذاق اڑانا، 3 باتیں آئی نا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا نہیں چھوڑیں گے، اسی طریقے سے تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا نہیں چھوڑیں گے، اسی طریقے سے برے القاب سے پکارنے کی عادت بن چکی ہے، نہیں چھوڑیں گے اور توبہ نہیں کریں گے اگر نا، فاولئک هم الظالمون، یہی ظالم ہے، یہی لوگ کیا ہیں اللہ کی نظر میں؟ ظالم ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم اپنے آپ ہی پر کر رہے ہیں، یہ ظلم جو ہے قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اچھا، اور کون سی چیزیں ہیں جس سے سماج میں، ماحول میں فساد پھیلتا ہے؟ یہ چیزیں 3 اور چیزیں اللہ بیان کر رہے ہیں، 3 چیزیں ہو گئی نا، 3 دوسری چیزیں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ نصیحت بھی ذرا غور سے سنو، بہت اہم، فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان پکانے سے بچا کرو، بیٹھے بیٹھے بس گمان کر رہے ہیں یہ یوں ہوگا تو یہ یوں ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، اپنے آپ کو ہی پریشان کر رہے ہو بیٹھ کر کے، برا گمان دوسرے کے بارے میں جو بن رہے ہو بیٹھے ہوئے، اور تانا بانا بنتے چلے جا رہے ہو، یہ برائی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اور جب خوب گمان کرو گے تو پھر دوسرا ایک اور کام کرنا شروع کرو گے کچھ دنوں میں، کیا کرو گے معلوم ہے؟ جاسوسی کرو گے، کیا کہ جو کچھ ہم گمان پکا رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے، اب اس کے لیے کیا کرتا ہے آدمی؟ جاسوسی کرتا ہے، کچھ معلوم ہو جائے تو ہم جو ہے لے اڑیں،
ان کے خلاف کچھ باتیں کریں، ان کے پرائیویٹ معاملات میں کچھ ہمیں پتہ چل جائے اگر، تو ہم ان کو پھر بدنام کریں، پھر جاسوسی کرتا ہے انسان، ہوتا ہے نا۔ اللہ نے بڑی ترتیب سے بیان کیا ہے، پہلے برا گمان پکائے گا، پھر اس کے بعد جاسوسی کرے گا، پھر غیبتیں کرے گا۔ یہاں غیبت تک ایک بارگی نہیں پہنچتا آدمی، غیبت تک پہنچنے کے لیے جو سب سے بدترین مثال قرآن میں جس چیز کی دی گئی ہے وہ غیبت ہے۔ اس سے بدترین کسی کی مثال قرآن میں نہیں دی گئی ہے۔ کیا مثال ہے غیبت کی؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ بھائی کوئی مجلس جو ہے غیبت سے خالی ہوتی ہے، جبکہ غیبت قرآن کی نظر میں اتنا سنگین ہے اور اتنا برا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ کون پسند کرے گا اس کو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے کہا تم مکروہ سمجھتے ہو، اس کو تو مکروہ سمجھتے ہو، لیکن اسی جیسی جو بات ہے، جو گناہ ہے، اس کو برا نہیں سمجھتے ہو، جبکہ دونوں سیم ہیں، دونوں برابر ہیں، اللہ کی نظر میں دونوں ہی برابر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان پکانے سے بچو، برے گمان کسی کے بارے میں نہ پکاتے بیٹھا کرو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض تمہارے گناہ جو ہے وہ غلط ہوں گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو گمان، بہت سے گمان تمہارے صحیح بھی ہوں گے، جس کے بارے میں کوئی گمان کر رہے ہو سکتا ہے کچھ صحیح بھی ہوں، لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ غلط ہوں گے۔ خالی تمہارا گمان ہی گمان ہے، حقیقت نہیں ہے وہ، تو پھر تو وہ تو گناہ ہو جائیں گے۔ بھائی کسی کے بارے میں وہ سوچ رہے ہو جو ہے بھی نہیں، تو گناہ ہو گیا وہ تو گناہ بیٹھ کے سوچ رہے ہو، آپ اپنے اوقات کو اس میں لگا رہے ہو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہیں، ہر گمان نہیں، اثم جو کیا ہے بھائی؟ گناہ۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کے ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو، یہ کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے پرائیویٹ معاملات کیا ہیں، ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اس کے اندر کہاں سے عیب مل سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہے نا۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو، کسی کی جاسوسی مت کیا کرو، الا ہے کہ ہاں کوئی حکومت ہے وہ جاسوس لگائے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو ایک نظام ہے، اس کو صحیح رکھنا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے جی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان ہی جاسوسی کرتے ہیں، پولیس والوں کے بھی، جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے۔ گاؤں میں ایسے لوگوں کو ہی وہ خریدتے ہیں جو مسلمان ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی ہی کی جاسوسی کرتے ہیں، بہت بری چیز ہے۔ ولا اسی کو منع کیا جا رہا ہے کہ یہ کام ہے مسلمانوں، ایمان والوں خطاب ہے نا، ایھا الذین آمنوا کو خطاب ہے نا، یہ کام مت کرو تم۔ ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کیا کرو۔ فرمایا ولا، تیسری بات، ولا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو۔ غیبت جو غائب ہے، جو مجلس میں نہیں ہے، غیبت غائب سے ہے بھائی، جو غائب ہے مجلس میں نہیں ہے، اس کا برائی سے تذکرہ کرنا، یہ ہے بھائی غیبت۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ باتیں اس میں موجود ہوں جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے غیبوبت میں، وہ نہیں ہے مجلس میں، ہم کہہ رہے ہیں ہے بھی باتیں اس میں، تو فرمایا یہی غیبت ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اسی کا نام غیبت ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو بہتہ، تم نے اس پر بہتان لگا دیا ہے، جو ڈبل گناہ ہے۔ ایک تو غیبت کر رہے ہو، وہ ہے نہیں، اس کا برائی سے تذکرہ کر رہے ہو، اور دوسرے وہ باتیں کہہ رہے ہو جو اس میں ہے بھی نہیں، تو ڈبل گناہ ہو گیا۔ ایحب، اب مثال دی جا رہی ہے، بہت بدترین مثال۔ فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرے گا، یحب محبوب رکھے گا، پسند کرے گا، ان یأکل کی کھائے، لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، میتن جب وہ مر جائے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا تم میں سے کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ سنا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے ہر ایک اس کو مکروہ سمجھتا ہے اور ناپسند سمجھتا ہے، تو ایسے ہی غیبت کو بھی ہر ایک کو مکروہ اور برا سمجھنا چاہیے، جیسے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کو تم برا سمجھتے ہو، ایسے ہی ہے۔ اللہ کی نظر میں دونوں ایک ہی ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ اس معاملے میں، اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، تبھی چھوڑو گے، ورنہ چھوڑو گے نہیں۔ اللہ کا ڈر ہوگا تبھی غیبت سے باز آؤ گے، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو اپنے حالت ہی میں پڑے رہو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا،
بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر توبہ کرو گے اللہ سے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا، اور پھر تم پر توبہ قبول کرنے کے بعد رحم فرما دے گا۔ یعنی جو کچھ ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم اللہ سے اپنے گزرے ہوئی جو چیزیں ہیں، غیبتیں ہیں جو کر چکے ہو، اس سے توبہ کر لو، اور آئندہ نہ کرنے کا۔ بھئی توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے اس پر شرمندگی ہو اور اب چھوڑ دو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر توبہ پیش کر رہے ہیں غیبت کے معاملے میں، اور جتنے بھی 3 چیزیں اور گزری پیچھے، وہ بھی 6 چیزیں ہو گئی۔ کل جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جہاں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے، وہ کتنی باتیں بیان ہوئی ہیں؟ 6 چیزیں 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ وہ آیت نمبر ہے 11 اور 12، یاد رکھیں 11 اور 12، 2 آیتوں میں 6 چیزیں اللہ نے بہت اہم بیان کی ہیں، جو اللہ کی نظر میں بدترین چیزیں ہیں، جہاں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے، جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے، اور لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے یہ، اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس کو اتارا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب